نہیں ہوتی، اس کا گہرا تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیڈرشپ عوام کے لاشعور میں لکھے گئے عزائم، آرزویں، امنگیں اور ارمان ان کو پڑھتی ہے، ان کو پھر زبان دیتی ہے۔ جب لیڈرشپ بولتی ہے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم بول رہے ہیں، جب لیڈرشپ موو کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، عوام سمجھتے ہیں کہ ہم حرکت کر رہے ہیں۔ اتنا آپس میں سینکرونائزڈ ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی امنگیں اور آرزویں کیا ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کے مطابق آگے بڑھیں گے عوام ساتھ دیں گے، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے آزادی، استقلال، حریت، یہ فطری ہے انسان کی۔ ایک بچہ بھی جب چلتا ہے کہتا ہے میں خود چلوں گا، ہاتھ چھڑواتا ہے، وہ مستقل اور استقلال کی بات کرتا ہے، آزادی کی بات کرتا ہے۔ اور یہ آزادی کا وہ آہنگ ہے جو فطری آہنگ ہے، جس کو دنیا کا کوئی فرعون نہیں دبا سکتا اور ختم نہیں کر سکتا۔ یہ باقی رہتا ہے، رہنا ہے اس نے۔ عمران خان نے عوام کی آرزو اور امنگوں کے اس صفحے کو پڑھا ہے، ان کو زبان دی ہے۔ وہ اپنی زبان میں بولتا تھا، اردو میں بات کرتا تھا، اور عام فہم اردو میں، تاکہ لوگ سمجھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس نے عوام کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کیا، باتیں کی کہ عوام کو اپنے ساتھ مربوط کر لیا۔ آج اگر پاکستان میں سیاست زندہ ہے، عمران خان کی وجہ سے ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ جھک جاتا، وہ بک جاتا، وہ ڈر جاتا، خوفزدہ ہو جاتا، آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ آج اگر سیاسی زندگی ہے، سیاسی حرکت ہے، تو اس کی وجہ سے ہے، پھر ان سیاسی قیدیوں کی وجہ سے ہے جو بھی جیلوں میں ہیں، یاسمین راشد کی وجہ سے ہے، سینیٹر اعجاز چودھری کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح سے عمر سرفراز چیمہ اور باقی جو سیاسی قیدی ان کی وجہ سے ہے، پھر ان شہیدوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے خون دیا ہے، جن کے جنازے اٹھے ہیں۔ جس تحریک کو شہداء اپنا خون دیتے ہیں، جو لو رنگ ہو جاتی ہے، جس کی آرزویں اور ارمانیں اپنے وطن کی زمین پر، کرتاس زمین پر خون سے لکھی جاتی ہیں، دنیا کا کوئی فرعون خون سے لکھی ہوئی تحریر کو نہیں مٹا سکتا، وہ باقی رہتی ہے، اور یہ باقی رہیں گے، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو اس وقت ہم یہاں جمع ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ عمران خان کی استقامت، مقاومت اور ثابت قدمی ہے۔ دیکھیے، دو طرح کی تحریکیں ہوتی ہیں، ایک ہے ریفارمز، آئین اور دستور کو قبول کرتے ہوئے، ملکی قانون کو قبول کرتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا، پھر الیکشن کے ریفارم لانا، پارلیمنٹ کے ذریعے، عدلیہ کے ذریعے، اور اسی طرح سے حکومت کے ذریعے۔ جب الیکشن کے ذریعے یہ حکومت بنے گی اور ادارے ڈیولپ ہوں گے تو ریفارمز ہوتی ہیں۔ جب ریفارمز کے سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر وہ سوشل کنٹریکٹ جو آئین کی شکل میں ہوتا ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ پھر وہ جو جوڑنے والی چیز ہے، ایک چیز عوام کو جوڑنے والی، جہاں پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے، جو اللہ کی نعمت ہوتی ہے، وہ ہے ان کی مشترکہ آرزویں اور امنگیں ارمان ہیں، اور آئین ہے۔ آئین کیا ہے؟ عوام کی آرزوؤں، امنگوں، ارمان، عقائد، افکار، نظریات کی شکل میں کو ایک کتاب کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، ایک کنٹریکٹ کی شکل میں ڈال دیتے ہیں، وہ آئین بن جاتا ہے۔ اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو پھر وہ آئین بے معنی ہو جاتا ہے، وہ سوشل کنٹریکٹ بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر ریفارمز کے لیے، پھر ریفارمز جب نہیں آ سکتی اس آئین کے تحت، وہ آئین بے معنی ہو جائے گا، اور پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کریں گے۔ وہ راستے کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی یہاں پر، ہمارے بعد انٹلیکچوئل نے بات کی تھی، وہ راستے ہو سکتے ہیں۔ اس دن مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا، جب محمود خان جگدئی صاحب کے یہاں پروگرام تھا، کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، پاکستان ٹوٹ رہا ہے۔ ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وطن ٹوٹ جائے، اور خدا نہ کرے ٹوٹے، ہمارا وطن خدا نہ کرے ٹوٹے۔ جب ناامنی پیدا ہوتی ہے پھر ہر خشک و تر اس میں جل جاتا ہے، ناامنی کی آگ میں تباہ برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نہ ہمارے پاس کوئی شناخت رہے گی، نہ آئیڈینٹی رہے گی، کہاں جائیں گے دنیا میں، ہم کدھر ہم رلیں گے؟ ان نہ اہل اور نہ لائقوں کے ہاتھ میں اگر پاور رہی تو ایسے ہی ہوگا۔
इनके हाथ तोड़ने पड़ेंगे, इन्हें जहां होना चाहिए वहां बिठाना पड़ेगा ताकत से और आवाम की ताकत से। एक ये रास्ता है कि लोग जो हैं, लोग आपस में फिर सोशल कंट्रोल खत्म है। आप पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप को अगर आप जो अल्लाह की नेमत उसके वजूद से इस्तेफादा नहीं करेंगे और आप फिर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, फिर आप वतन के दुश्मन हैं, आप गद्दार हो। हम मुहिब्बे वतन हैं, हमें किसी से ये तमगा नहीं चाहिए कि हमें मुहिब्बे वतन होने का तमगा दे। हम मुहिब्बे वतन हैं, हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, और तुम आइन शिकन हो, तुम कानून शिकन हो। तुमने वतन तबाह किया है, तुमने मुल्क तोड़ा है, तुमने नफरतें बांटी हैं, तुमने तकसीम किया आवाम को, एक कौम नहीं बनने दिया हमें, हर इदारा तबाह तुमने किया है। एक रास्ता ये है, और दूसरा रास्ता क्या है? उसी पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ खड़ा हुआ जाए और इनकलाब का रास्ता है। दूसरा रास्ता ये बचता है, फिर या टूटेगा या इनकलाब, ये रास्ता है। लिहाजा अगर ये रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद करेंगे, हमें इजलास भी करने देंगे। देखें, यूं लगता है इस्लामाबाद पाया तख्त भी एक गैरिजन बन गया हमारे लिए। पाकिस्तान के सियासतदान यहां हमारी बेटी महरंग आई, बलोचिस्तान से आई एहतजाज करने के लिए, अपनी आवाज बताने के लिए। आपने उसे पकड़ा, मिस हैंडल किया, उसे थाने में ले गए। वतन की बेटी को तुमने नफरत तकसीम की। तुमने क्या पैगाम भेजा बलोचिस्तान में कि तुम बेटियों के ख्वातीन की इज्जत नहीं करते हो? ये आपने किया। मिसिंग पर्सन कहां नहीं है? मेरे दोस्त, मेरे साथी उठने बैठने वाले 9 10 साल से मिसिंग है, बलोचिस्तान से मिसिंग है, सिंध से मिसिंग है, पंजाब से, केपीके से मिसिंग है। आप देख लें, अब हुकूमत बगैर कहती है हम है, तुम नहीं हो। असल हुक्मरान वो है जो वो बैसाखी है जिन पर तुम खड़े हो। केपीके के अंदर कोरम में देखें कितना अरसा हो गया, रास्ते बंद हैं। अभी माह रमजान आने वाला है, 6 माह होने वाले हैं, रास्ते बंद हैं। आप देखते हैं चीजें कितनी महंगी है, लोग आ जा नहीं सकते। जो ओवरसीज थे उनके वीजा खत्म हो गए हजारों। और फिर इलेक्टेड नुमाइंदा हमारा, वहां का तहसील मेयर, उसके देखिए हथकड़ियां लगी हैं, 3 एमपीओ के तहत बंधा हुआ है। पता नहीं क्या, जो यतीमों की परवरिश करता है बगैर किसी कबीले के, ये तूरी है, बंगश है या गैर बंगश है, सबकी खिदमत करता है। वो यतीम बच्चों की कफालत करता है, घरों में खाने पहुंचाता है। इसीलिए वो सबसे ज्यादा वोट लेकर तहसील कोरम का चेयरमैन बना। आज वो जेलों में सड़ा जा रहा है, दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे उसके ऊपर। 7-8 ये लगाया गया है। ये हमारा पाकिस्तान, ये अवाम के वोटों की, जैसे 8 फरवरी को अवाम की तौहीन की गई, उनके हक पर डाका डालकर जो कह राय नहीं था, उनका वोट छीना गया, लूटा गया। और हर जगह ऐसे हो रहा है। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम का है, पाकिस्तान के अवाम इसके मालिक है, पाकिस्तान के अवाम इसके वारिस हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन इनकी है। इनकी जमीनों में जो मादिन है वो अव्वल मालिक ये हैं। उन वसाइल के इम्कानात के अव्वलीन मालिक वो हैं जो वहां रहते हैं। वो पाकिस्तान नहीं था तो वो रह रहे थे, पैदा वो मालिक वो हैं। उनके हक छीनना, लूटना दुरुस्त नहीं है। अब जीबी के हालात देख लें आप। जीबी के लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, ग्रीन टूरिज्म के नाम पर उनकी मादनियात और पहाड़ों पर कब्जा हो रहा है, मादनियात छीनी जा रही हैं। अवाम में अंदर से वो डिस्प्यूटेड एरिया है, और वहां तुम क्या कर रहे हो? जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वहां पर वो शेड्यूल 4 में है, और तुम उन हुकूमतों को ताकतवर बना रहे जो पाकिस्तान से जुदाई चाहती हैं। आप आजाद कश्मीर, रियासत कश्मीर में देख ले अवाम के साथ क्या हो रहा है। पूरा पाकिस्तान कैदखाना बना हुआ है। पाया तख्त इस्लामाबाद ये जिंदान है। ये क्या एक्सटेंशन है डियाला जेल की? ये है क्या कि जहां अपनी आजादी के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, पाकिस्तान पूरे के सियासतदान हम इकट्ठे नहीं बैठ सकते, मुल्क की बेहतरी के लिए बात नहीं कर सकते मिलकर? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने छोटे और हकीर लोग हम पर मुसल्लत है। आखिरी बात, एक है पावर पॉलिटिक्स। सारी बीमारियां और खराबियां पावर पॉलिटिक्स का नतीजा है दोस्तों, ये मेरा मानना है। पावर पॉलिटिक्स यानी इख्तिदार के लिए जद्दोजहद करना, इख्तिदार के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना। इख्तिदार का हुसूल मकसद और हदफ है। ये फिरौनी सियासत है। फिरौन को जब पता चला तुम्हारे इख्तिदार को खतरा है कि बच्चा पैदा होगा, का सारे बच्चे मार दो। जब इख्तिदार को थ्रेट होगा, जेलों में डालो, कत्ल करो, मारो, 26 नवंबर बनाओ, लोगों झूठे पर्चे बनाओ, झूठ का नैरेटिव बनाओ, और अल्लाह बना दो, किसी को मुकद्दस बना दो।
خدا ہو جاتے ہیں. خدا کے علاوہ کون مقدس ہے؟ میں اور انبیاء کے علاوہ اور اولیاء اللہ کے علاوہ کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آپ تنقید کریں گے، آپ جیل جاؤ. اپنی کیا آپ نے کر پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے. غزہ میں جو ظلم ہوا کیوں؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے. ایٹم بم کیوں مارے گئے؟ ہر حال میں اقتدار باقی رکھنا ہے. ممالک پر کیوں سنکشن لگائی جاتی ہیں؟ کیوں وہاں کا ظلم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ہر حال میں اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا ہے. پاور پالیٹکس تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا میں، تمام نا امنی کی، نا انصافیوں کی. میں جو خان صاحب کو سمجھاؤں وہ پاور پالیٹکس کا مخالف ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پاور چاہیے کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے. پاور چاہیے کس لیے؟ رول آف لا کے لیے. اقتدار ہدف اور مقصد نہیں ہے. پاور رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے پاور چاہیے. لہذا جب یہ نظریہ ہو جاتا ہے تو پھر اقتدار اور اصول اور پرنسپل اقتدار پر قربان نہیں ہوتے، اقتدار پرنسپل پر قربان ہو جاتا ہے. اگر وہ پاور اور پالیٹکس کر رہا ہوتا تو گولیاں لگی تھی باہر چلا جاتا، اپنی جان بچاتا، کہتا بچوں گا تو پھر حکومت کروں گا. اگر وہ پاور پالیٹکس کر رہا ہوتا جیل میں کمپرومائز کرتا، 2 سال جیل میں نہ رہتا، اور وہ فرعونوں کے مقابلے میں ایسے نہ ڈٹا رہتا، ظالموں کے مقابلے میں، قاتلوں کے مقابلے میں، بے رحموں کے مقابلے میں. وہ پاور پالیٹکس نہیں کر رہا، اس لیے وہ عزیز وطن ہے، اسی لیے وہ مظلوموں کی وہ آواز بن چکا ہے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. اسی لیے وہ مظلوموں کی آواز بن چکا ہوا ہے. پاکستان کے مظلوموں، کسی نے دنیا میں لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کی عزت ہے. اس کو ہٹایا گیا. مودی کے مقابلے میں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کون سٹینڈ کر سکتا تھا؟ کون کھڑا ہو سکتا تھا؟ کون پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا تھا؟ اور مودی کی آنکھوں کا کانٹا تھا وہ، اور اس کے گلے کی ہڈی تھا وہ. مودی کے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے اس کو گرایا گیا. پاکستان کو اس کے مقابلے میں یہ حکمران ریپرزینٹ کریں گے جو کہتے ہیں بیگرز ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، جن کو بات کبھی نہیں آتی، جو کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے، جو جیل میں 300 سے زیادہ کتابیں پڑھ چکا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھنے والا آدمی ہے. جو نہیں پڑھتا، کتاب سے دور رہتا ہے، وہ کیسا، وہ انسان کہاں کا ہے؟ لہذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم گونگے ہو جائیں. پاکستانی معاشرہ گونگوں کا معاشرہ، اندھوں کا معاشرہ، بہروں کا معاشرہ. ٹیکا لے کے آئے. جتنی بھی ترامیم ہوئی، آئینی ترامیم ہوئی، ہمارے دوستوں کے اگرچہ اس میں پازیٹو تھنکنگ تھی، لیکن رزلٹ برا نکلا ہے. جو بل بنے ہیں، رزلٹ پاکستان کے عوام کی پرسپشن کیا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر بن چکی ہے. پاکستان کے جو ریاست کے ستون ہیں سارے ڈھہ چکے ہیں، مقبوضہ ہو چکے ہیں. اس لیے اب ماضی سے آگے بڑھنا ہوگا. آئین کی سپریمیسی کے لیے، رول آف لا کے لیے آگے نکلنا ہوگا. اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، پاور پالیٹکس کے لیے نہیں. عوام بھی یہی چاہتے ہیں. جو اقتدار کا بھوکا ہوگا وہ عوام کی نظروں میں گر چکا ہے، جو واضح ہوتا جائے گا گرتا رہے گا. پاکستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان بچانا چاہتے ہیں. ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں. شکریہ ہے خان صاحب کا، محمود خان جگدئی صاحب کا، شاہد خاقان عباسی کا صاحب کا، اور باقی دوستوں کا، کہ آپ سب نے اور ہم سب نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم سب نے مل کر الحمدللہ اس آج کے پروگرام کو منعقد کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ قربانی، جب آپ پاور پالیٹکس نہیں کریں گے، ہم قربانی دینے نکلے ہیں، ہم اپنی جانیں دینے نکلے ہیں. ہم اس وطن کے لیے اپنا خون دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. سب کچھ جی لیں گے لیکن وطن کے انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. پاکستان دنیا کے بدلتے حالات میں ارریلیونٹ ہو چکا ہے. اس کی کوئی عزت اور حیثیت ہی نہیں ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ویسٹرن ایشیا دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، پوری خطہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت خطرناک تبدیلیاں آ رہی ہیں. ملک ٹوٹنے کو جا رہے ہیں، سیریا ٹوٹنے کو جا رہا ہے. دن بدن اسرائیل وہاں قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور ساری فوج توڑ دی، ساری ایئر فورس توڑ دی، نیوی توڑ دی. ہم فوج کو کبھی بھی فوج کے دشمن نہیں ہیں. فوج کو جیسے خان صاحب کہتے ہیں، ہم فوج کے دشمن نہیں ہیں. فوج ہماری ہے، وطن کی ضرورت ہے، پاکستان کے دفاع کی ضرورت ہے. کہاں رہے؟ جہاں اس کی ڈیوٹی ہے، جو ڈومین ہے، ہر کوئی وہاں رہے. اس لیے فوج کو کوئی ختم نہیں کرنا چاہتا. جو فوج کو ختم کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن فوج بھی اپنا خیال رکھے، ادارے بھی اپنا خیال رکھے. جب کسی مزار کا متولی اس مزار کا احترام نہیں کرے گا تو باہر والے لوگ بھی آ کر احترام نہیں کریں گے.
لہذا انہیں بھی چاہیے عوام اگر ان کو وہ چاہتے کہ عوام ان کی طرف لوٹے واپس آئیں تو ہر کوئی اپنے آئینی دائرے میں چلا جائے انشاءاللہ جب تک یہ آئین ہے. ابھی یہاں پر بات ہوئی ہے کہ نئے سوشل کنٹریکٹ کی اس کو سادہ نہ سمجھا جائے, اس پر توجہ دی جائے. پھر نیا سوشل کنٹریکٹ وہ ہوگا جو آپ کو پسند نہیں آئے گا, البتہ پاکستان کے عوام پسند کرے گی جو کہ پاکستان کے عوام کا ترجمان ہوگا. مجھے امید ہے